یہ ہے کہ یہاں پہ تو علامہ شجاع پاشا صاحب، علامہ شجاع پاشا جس کو حضرت عقل کل اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ جس نے جب یہ بھی تو آرمی میں ہے، یہ بھی ان کے اپنے ہیڈ نے کی، تو اس میں سویلینز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ معذرت کے ساتھ، میں تو ان کو ڈفر اعظم پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جب یہ کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر سویلینز کی مجال نہیں رہتی ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی ان کی بالادستی ہے فوجی عسکریت کی، اور دیکھیں جس کے پاس بندوق ہے، جو کہ فوجیز ڈفرز ہیں، ڈفرز، یہ آپ سمجھ، ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں۔ اس وقت جس ایگزسٹینشل کرائسس سے گزر رہا ہے، ہم جتنی بڑی جنگ سے ہم گزر رہے ہیں جو اسٹیٹ فیلئر ہے، اسی لیے ہم ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جنرل پاشا کی ٹیسٹمنی کو ایک دفعہ پھر غور سے پڑھ لیجئے آپ۔ وہاں انہوں نے 1500 NGOs کا ذکر بھی کیا ہے، سیو دا چلڈرن کا بھی ذکر کیا ہے، اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے فورن سیکرٹ سروسز پاکستان کی NGOs کو، فورن فنڈڈ NGOs کو استعمال کر کے ہمارے وجود کی جڑ میں گھس چکی ہیں۔ ان کو تمام گراؤنڈ میں، تمام پاکستان کے کونے کونے، چپے چپے میں فورن NGOs کو سیکرٹ فنڈنگ کے ساتھ، جن کو براہ راست سیو دا چلڈرن کا تو جنرل پاشا نے نام بھی لیا ہے، اور سیو دا چلڈرن کو ISI یا آرمی نہیں چلا رہی، ان کو تمام کے تمام NOC سویلین گورنمنٹس کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اب ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، الزام تراشی کا کھیل نہیں ہے یہ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انہوں جنرل پاشا نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ ہماری سویلین گورنمنٹ ہمارے پورے ملک میں انتظامیہ میں ریڈنگ کلچر نہیں ہے، ہم پڑھتے، آزادی میڈیا کو آج ملی ہے یہ خرافات بکنے کے لیے آرمی اور پاکستان کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف، اسلام اور قائد اعظم کے خلاف، وہ سب اسی ڈکٹیٹر نے دی ہے۔ تو گاڈ سے اب ڈکٹیٹر کی بات کرنا بند کر دے، بہت بھاری ذمہ داری سویلین اداروں اور حکومت پر بھی ہے جو پچھلے 5 سال پورے کر کے گئی ہے، اور جس نے اسی ڈکٹیٹر کی پالیسیز کو آگے چلایا بغیر تبدیل